بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد از وصال لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں اور حالات کی بھی خبرگیری رکھتے ہیں۔ کتاب شواہد الحق میں بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایران کا شہر ہے شیراز، وہاں پر ایک بڑے مشہور بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت فاش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بزرگان دین اولیاء کاملین روئے زمین کے چپے چپے پر پائے جاتے ہیں، اور حدیث کے مطابق ان اہل اللہ کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وسیلہ بنتے ہیں تمام لوگوں کی سروائیول کا، ان کی بقا کا۔ اہل اللہ کے وجود ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو حضرت فاش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں خرچہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اتفاق سے حضرت فاش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ بڑا پریشان ہوئے، بہت روئے، التجائیں کی، اللہ کے حضور گڑگڑائے۔ اب اللہ کے حضور گریہ ازاری کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب سوئے تو قسمت جاگ اٹھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور ایک سرکار دو عالم نے ایک بڑا حیران کن حکم خواب میں دیا اور کہا کہ فاش جاؤ، فلاں جگہ پر ایک مجوسی رہتا ہے، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست۔ کہا کہ جاؤ اس مجوسی کے پاس اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 20 دینار میرے حوالے کر دو۔ جب حضرت فاش بیدار ہوئے تو بہت پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے مجھے ایک مجوسی کے پاس جانے کا حکم دیا، بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن بہرحال حضرت فاش عالم دین بھی تھے اور جانتے تھے کہ نبی کریم کو خواب میں دیکھنا برحق ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے برحق دیکھا۔ اب دوسری رات جب سوئے تو دوبارہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہا کہ فاش اس مجوسی کے پاس کیوں نہیں گئے جس کی طرف میں نے جانے کو کہا تھا؟ جاؤ اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں 20 دینار تمہیں دے گا۔ حضرت فاش جب بیدار ہوئے تو سیدھا اس مجوسی کے پاس چلے گئے۔ ایک حیران کن بات یہ دیکھی کہ جیسے ہی اس مجوسی کے دروازے پر پہنچے تو وہ مجوسی اپنے دروازے کے باہر ایسے کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ تو حضرت فاش نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس آؤں تاکہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ تو وہ مجوسی نے تھیلا نکالا اور اس تھیلے کے اندر کہا کہ 20 دینار موجود ہیں، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ حضرت فاش حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے 20 دینار کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین، جمیل، بڑے وجیح چہرے کے بزرگ جو ہیں میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص اس حلیے کا تمہارے پاس آ رہا ہے، لہذا اس کو فوراً 20 دینار دے دینا۔ تو حضرت فاش کہنے لگے او مجوسی، کیا تو سمجھا نہیں وہ کون تھے؟ کہا کون تھے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر حضرت فاش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان فرمایا کہ ان کا چہرہ مبارک ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہیں، ان کی زلفیں مبارک ایسے ہیں، ان کا امامہ ایسے ہوتا ہے، ان کی ناک مبارک ایسی، پورا گیٹ اپ جب نبی مکرم کا بیان فرمایا تو وہ مجوسی کہنے لگا تو اس کا مطلب میں نے خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت کی۔ اب وہ حیران ہوا، اپنے مقدر پر رشک کرنے لگا، اور کچھ دیر کے توقف کے بعد اس نے حضرت فاش سے کہا مجھے اپنے گھر لے چل۔ حضرت فاش اس کو گھر پر لے کر آ گئے۔ کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا، اتنے خوبصورت مکھڑے کو دیکھا ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ حضرت فاش نے اس مجوسی کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ تو دوستو اس حکایت سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہیں۔ لیکن پہلی بات تو ہمیں پتہ لگی کہ ہمارے نبی کا چہرہ انور اتنا روشن، منور، تابہ اور ذیشان ہے کہ اگر مجوسی بھی دیکھ لے تو اس کو اسلام کی حقانیت نظر آ جائے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ دوسری بات ہمیں پتہ لگی کہ نبی امت کے حالات جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے، اور نبی خواب میں آ کے بھی باقاعدہ مدد فرماتے ہیں اور نشاندہی بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد اس جگہ سے ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔